اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، عزیزان گرامی، اضحیٰ کے ایام ختم ہوئے اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس میں پیغمبر کی اور چھٹے امام کی ولادت کی تاریخ بھی 17 ربیع الاول کو ہے۔ لہذا اس مہینے میں دو نعمتیں ہمیں عظیم ملی ہیں۔ عام مسلمانوں کے درمیان بارہ وفات کے نام سے ولادت کا پروگرام ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں 17 تاریخ علماء کی تحقیق کے مطابق ہے جو چھٹے امام کی ولادت کا بھی دن ہے اور پیغمبر اعظم کی ولادت کا بھی دن ہے۔ بہرحال مہینہ یہی ہے اور ایسی عظیم نعمت پروردگار عالم نے اس مہینے میں عطا کی ہے کہ اس سے بڑی نعمت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی، سب کچھ جس کے طفیل ہے، قائم ہے، اسی نور معظم و محترم کی ولادت کا زمانہ یہ ہے۔ یہ مہینہ ایسا لاتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن جب جو خاص تاریخیں آئیں، کوئی بھی خاص تاریخ آئے تو اس میں ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی نعمت ملی کہ اگر یہ نعمت نہ ملتی تو سوچیے ہم کہاں ہوتے اور کہاں جاتے، کس جگہ ہوتے اور کس جگہ جاتے ہیں۔ اس کے جائزے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اتنے انبیاء کے آنے کے بعد بھی لوگ گمراہی کے کس موڑ پر کھڑے تھے۔ آسمانی کتابیں اور صحیفے سب آ چکے تھے، اس کے بعد بھی گمراہی پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ خدا کے مخلص اچھے اور نیک اور معصوم بندے انبیاء اور رسول کی شکل میں آ چکے تھے، مگر پھر بھی گمراہی دامن سے لپٹی ہوئی تھی۔ جب اندھیرا اور بڑھ گیا تو اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، وہ یہ کہہ کے بھیجا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ مومنین تو گھٹ رہے ہوں گے نا، ہر مومن ہر زمانے میں جس زمانے میں ہو، ایک طرف اپنی ایمان کو دیکھتا ہے اور ایک طرف گھٹن کے ماحول کو دیکھتا ہے۔ وہ اگر نہیں بول سکتا تو گھٹتا رہتا ہے وہ، اس لیے کہ مومن کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور بے ایمانی کی باتوں کو اگر وہ ختم نہیں کر سکتا ہے تو بیچارہ گھٹ کے رہ جاتا ہے، گھٹن ہوتی ہے اس کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر اللہ نے احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا، تو احسان ہی تو ہوا۔ کسی مشکل میں آپ گرفتار ہوں اور مشکل میں آپ گھٹ رہے ہوں اور آپ اس کو حل نہ کر سکیں، اور کوئی دستگیری کرنے والا آ جائے اس مشکل کو حل کر دے، آپ یہی تو کہیں گے کہ بڑا احسان ہے آپ کا کہ آپ آ گئے، ورنہ ہم تو بڑے پریشان تھے، سڑک پر کھڑے ہیں سواری کے انتظار میں، کوئی گاڑی ہاتھ دینے پر نہیں رک رہی ہے، نہ کرایہ والی بس آ رہی ہے، نہ ٹیکسی آ رہی ہے، نہ کچھ، دھوپ میں کھڑے ہیں آپ تو گھٹن ہی تو محسوس کریں گے۔ اتنے میں اگر آپ کا کوئی دوست آ گیا وہاں اپنی بائک یا کار لے کے
دعا سلام کے بعد کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آدھے گھنٹے سے پریشان تھے آپ، 1 گھنٹے سے پریشان تھے آپ، جیب میں پیسہ تھا مگر سواری نہیں تھی تو گھٹ ہی تو رہے تھے آپ، یہ پیسہ کس کام کا؟ ایسے گھٹن کے ماحول میں اگر کوئی آ گیا فرشتہ رحمت بن کے، اس نے آپ کو لفٹ دے دیا، کہاں جانا ہے وہاں چلیے میں پہنچا دیتا ہوں، تو دنیا کے منزل تک پہنچانے کے لیے لفٹ دینے والا اگر مل جائے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اس کا احسان مند ہوتا ہے۔ یا اگر کوئی لفٹ دے کے جنت تک پہنچا دے تو مومن کو اور بھی خوش ہونا چاہیے، اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ گھٹن کے ماحول میں مومنین زندہ تھے، مومنین تھے، اس کا مطلب مومنین تھے پیغمبر کے زمانے میں بھی۔ کبھی قرآن نہیں اترا تھا، کبھی تو کہہ رہا کہ میں نے مومنین پہ احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا میں نے۔ وہ گھٹن محسوس کر رہے تھے، پریشان تھے وہ، تو احسانی تو ہے کہ کوئی رسول آ گیا اور آنے کے بعد ان کی گھٹن کو اس نے ختم کیا۔ کیسا خراب ماحول تھا آپ سب کے پیش نظر ہے۔ قرآن نے اس کو بس ایک جملے میں بیان کر دیا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ گمراہی تھی بڑی کھلی ہوئی تھی، چھپی ہوئی گمراہی نہیں تھی۔ لوگ گمراہ تھے مگر کھلم کھلا گمراہ تھے، کچھ گمراہ ہوتے ڈھکے چھپے، ان کی گمراہی کا پتہ نہیں چلتا، وہ برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں مگر چھپ چھپ کے، وہ خرابیوں کو اپنائے ہوتے ہیں مگر چھپ چھپ کے۔ یہ بند گمراہی ہے۔ لیکن اگر کوئی کھلے بند ہو، برائیوں میں ملوث ہو، تو آپ یہی تو کہیں گے کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ رشوت لوگ اگر میز کے نیچے سے لے رہے ہیں تو آپ کہیں چھپا کے دینا اس کو، لیکن اگر کوئی کھلم کھلا ایسے لے رہا ہو مثال کے طور پر، تو آپ تو یہی تو کہیں گے بڑا رشوت خور آفیسر ہے، میں اس کا بھی خیال نہیں کرتا کہ کوئی دیکھ رہا ہوگا۔ تو کھلی ہوئی گمراہی ایک ہوتی، ایک بند گمراہی ہوتی ہے۔ بند گمراہی تشت بام نہیں ہوتی، عیاں نہیں ہوتی، لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی، بند گمراہی۔ لیکن کھلی ہوئی گمراہی ہو وہ سب کے سامنے ہوتی ہے۔ پیغمبر جس ماحول میں بھیجے گئے، قرآن نے اس کو کہا کہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، وہ ڈھکی ہوئی نہیں تھی، برائیاں کھلم کھلا کر رہے تھے۔ جوئے کا رواج مسلم کھلم کھلا تھا، بدکاریوں کے رواج کھلم کھلا تھا، شراب نوشی کا رواج کھلم کھلا تھا۔ جتنی برائیاں آپ انسانیت کے بارے میں سوچ سکتے تھے، قتل و غارت، جھگڑا لڑائی، فتنہ فساد، ایک دوسرے کی عزت اچھال دینا، کیچڑ اچھالنا، چھپ چھپ کے نہیں تھا۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں گمراہ تھے مگر چھپا چھپا کے نہیں۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ آج بھی نہیں ہے دنیا میں کہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں مگر ننگا طواف کر رہے ہیں۔ یہ تو کلچر آج بھی دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ وہ کوئی سوئمنگ پول نہیں ہے، کوئی نہانے دھونے کی جگہ نہیں ہے، کوئی بیچ نہیں ہے، کوئی سمندر کے کنارہ نہیں تھا۔ بیچ شہر میں عبادت کے موقع پر لباس کو اتار کے بالکل اگر کوئی طواف خانہ کعبہ کر رہا ہو، عبادت سمجھ کے عبادت کر رہا ہو ننگا ہو کے، اس سے زیادہ کھلی ہوئی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو آج بھی کہیں نہیں ہے، عبادت کا طریقہ تو نہیں ہے ایسا، آج بھی نہیں ہے۔ تو اتنی دنیا اس قدر ضلالت اور گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اس کو قرآن نے کہا ہے کہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اب ایسی گمراہی دیکھ کے مومن کتنا گھٹن محسوس کرتے ہوں گے، کتنا برا محسوس کرتے ہوں گے، ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے آپ کے یہاں بھی ذرا برابر کا دین ایمان کہیں سے ہے تو بے دینی کی بات کو دیکھ کے ہم شرمسار ہو جاتے ہیں، برا مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ برا کام نہ ہونے پائے، کسی طرح سے برائی بند ہو جائے۔ سوچتے کہ نہیں سوچتے ہیں؟ تو اس وقت جو مومنین تھے کیا وہ نہیں سوچتے ہوں گے کوئی تو آئے، کوئی تو ہو، کوئی تو ٹھیک کرنے والا ہو، کوئی تو سماج سدھار کرنے والا ہو، کوئی تو کام بنانے والا ہو، ان کو کوئی نہیں مل رہا نا۔ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا، اس نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، مومنین پر ہم نے احسان کیا ہے، ایک ایسا بھیج دیا ہم نے کہ سب کو ٹھیک کر دے گا۔ یہ
میں نے یہ کہا تھا کہ میں گفتگو کے دوران کوشش کروں گا یہ کہنے کی کہ میرے نبی نے زمانے کو کیا دیا. وہ یوں سمجھیے کہ جو نہیں تھا سب کچھ دیا، جس چیز کی ضرورت تھی وہ سب کچھ دیا. مختصر لفظوں میں کہہ رہا ہوں، قیامت تک سماج کو جس چیز کی ضرورت تھی سب کچھ دیا پیغمبر. بہت بڑا کام ہے یہ چھوٹا کام نہیں ہے. سماج کو، سوسائٹی کو، دنیا کو، لوگوں کو، انسانوں کو جس چیز کی ضرورت تھی سب پیغمبر لے کے آئے اور آپ کو دے گئے. مختصر تو یہی ہے، تفصیل تو اس کی قیامت تک ہے. جیسا زمانہ آتا جائے گا، ضرورت پیش آتی جائے گی، شریعت کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے، حدیثوں کے ورق الٹے جائیں گے، اس میں سے نکال کے اسلامی حکم کو پیش کیا جاتا رہے گا. یہ تو بہت لمبا سفر ہے، لیکن اس لمبے سفر کے لیے اثاثہ چاہیے، قیامت تک کام آنے والی چیز چاہیے. اس لیے کہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، یہ آخری آ گیا ہے. تو اتنا سرمایہ دے جائے، اتنا کچھ دے جائے کہ قیامت تک کے ذہین سے ذہین ترین انسانوں کے لیے بھی اس کا سرمایہ کام آئے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بڑا ذہین ہو گئے ہیں، بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ہم بڑے دانشمند ہیں، ہم بڑے پڑھ لیا ہم نے، ہم کو ضرورت ہی نہیں شریعت کی. یہ نہیں کہہ سکتے ہم. اگر ہم آج پڑھے لکھے ہیں تو کل اس وقت والے بھی کہتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، وہ بیچ والے بھی کہتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، اور بعد والے بھی کہیں گے ہم پڑھے لکھے ہیں. تو نبی نے صرف یہاں کا سرمایہ نہیں دیا ہے، نبی نے یہاں کا سرمایہ بھی دیا ہے اور نبی نے آخرت کا سرمایہ بھی دیا ہے. وہ دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا بھی سرمایہ دیا ہے، وہ دنیا جسے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اس کا بھی سرمایہ دیا ہے. یہاں جو کام آنے والی چیزیں ہیں اس کو بھی دیا ہے، جو یہاں کی دنیا کے بعد کام آنے والی ہے اس سرمایہ کو بھی ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں. جب مسلمان بہت ستائے گئے، بہت تڑپائے گئے، مکے میں بڑی اذیتیں دی گئیں. جو پیغمبر کی دعوت کو قبول کرتا تھا وہ ستایا جاتا تھا، نوکریاں چھوٹ جاتی تھیں، کام چھوٹ جاتا تھا، پیسے ختم ہو جاتے تھے. کوئی غلام تھا تو غلام کو بہت مارا پیٹا جاتا تھا، اسے اذیت دی جاتی تھی، پتھر پہ لڑایا جاتا تھا، جلتی زمین پہ لڑائی جاتے تھے، بہت اس کو پیٹتے تھے. جب یہ بہت سختیاں پیغمبر کے ماننے والوں کو ہونے لگیں تو آپ نے حکم دیا کہ حبشے چلے جاؤ، ہجرت کر کے حبشے میں. تو پہلا وقت ہجرت کر کے مدینے نہیں آیا ہے، وہ بات کی بات ہے. پہلا وقت ہجرت کر کے حبشے پہنچا ہے، نجاشی کے یہاں. لیکن جن لوگوں کو اسلام کی بات کھلتی تھی، جن کو اسلام کا پیغام کھلتا تھا، جنہیں اچھا نہیں لگتا تھا، وہ پیچھے پیچھے حبشے پہنچ گئے ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کو ہم وہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیں گے. کس چیز کا بیر تھا، کیا بری بات تھی، نبی نے کس کا کیا بگاڑا تھا، جن لوگوں کو ستایا جا رہا تھا وہ انہوں نے کیا بگاڑا تھا، سوائے اس کے اللہ کا نام لیتے تھے وہ، اور کوئی ان کا قصور نہیں تھا. دوسرے ملک میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے. وہ پناہ لینے کا سسٹم آج بھی دنیا میں ہے. دنیا کے بعض ممالک ایسے ہیں کہ بڑے بڑے مجرمین ہی پناہ لیتے ہیں. ان کا جرم ثابت ہوتا تو ملک پناہ دیتا ہے. ان کو باقاعدہ پیش کرنا پڑتا ہے کہ اپنے ملک میں ہم مجرم ہیں. ہاں باقاعدہ ان کو ڈاکومنٹ ہمارے اوپر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ چارجز لگائے گئے، ہم وہاں رہیں گے تو ہماری جان کو خطرہ ہے. تو بہت سے ممالک دنیا ان کو پناہ دیتے ہیں، باقاعدہ کورٹ میں کیس چلا کے ہوتا ہے تو ان کو پناہ دیتے ہیں وہ کہ ٹھیک ہے آپ کو آپ کے اندر خطرہ ہے تو آپ ہمارے یہاں رہیے. لیکن دکھانا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ خطرہ ہے، ہم پر یہ چارجز لگائے گئے ہیں، اس طرح سے ہم کو رہنا اپنے ملک میں مشکل ہے. تو دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جو پناہ دیتے ہیں. جیسے شاہ بھاگ کا فرانس چلا گیا، بہت سارے لوگوں نے وہاں شنیگن ملکوں میں بہت سے لوگ پناہ لیے ہوئے تھے، بہت سے قیدیوں کا تبادلہ ہوا یہاں اس میں انٹرنیشنل قانون کے مطابق. تو پناہ دینے کا سسٹم آج بھی ہے.
اپنے آج کو کسی کو تکلیف ہے تو دوسری جگہ جا کے پناہ ڈھونڈتا ہے، کچھ کو پناہ ملتی ہے، کچھ کو پناہ نہیں ملتی، بعض ملکوں میں مقدم کو کیس چلایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تفصیلات ہے، وہ ماہرین قانون ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے تو ایسی واقعات آپ کی طرف سنے اور پڑھے ہیں۔ تو پناہ دینے کا سلسلہ آج بھی ہے۔ جو لوگ ستائے جا رہے تھے یہاں مکے میں، وہ ہجرت کر گئے، پیغمبر نے کہا جاؤ ہجرت کر کے وہاں پہنچے وہ حبشے میں، تو پیچھے پیچھے یہ لوگ بھی پہنچے۔ اور ظاہر ہے کہ وہاں بادشاہت پہلے تھی، جمہوری حکومت تو تھی نہیں، ایک بادشاہ ہوتا تھا ملک کا۔ نجاشی حبشے کا بادشاہ تھا۔ بادشاہ کیا پہنچیں گے، اس سے پناہ مانگیں گے، رہنے کے لیے جگہ چاہیے، کام کرنے کے لیے چاہیے، کھانے پینے کے لیے چاہیے، چند ہی آدمی صحیح، اس کے قانون کی پابندی کرنا پڑے گی۔ اس نے پناہ دے دی، اپنے یہاں اس نے پناہ دے دی نجاشی نے۔ مگر مکے والوں کو یہ بات کھلی کہ نہ ہم ان کو یہ نہ یہاں چین سے رہیں، یہاں تو ہم نے ان کا چین چھین لیا، تو وہاں جا کے کیسے یہ چین سے ہیں؟ پیچھے پیچھے یہ لوگ بھی پہنچے۔ تاریخ کہتی ہے کہ عمرو عاص، جو بعد میں اس فاتح مصر کے نام سے مشہور ہوئے، یہ بھی پہنچ گئے۔ اس وقت تو اسلام سے کوئی ان کا تعلق نہیں تھا، پہنچ گئے وہاں اور جا کے کہا اے بادشاہ، ہمارے یہاں کچھ لوگ بھاگ کے تمہارے آئے ہیں، انہیں واپس کر لو۔ تمہارے یہاں کچھ لوگ ہمارے یہاں سے بھاگ کے آئے ہیں، انہیں واپس کر دو۔ پورا دربار سجا، دربار لگا، ایک طرف عمرو عاص کھڑے، ایک طرف وہ بیچارے مہاجرین جو ہجرت کر کے وہاں گئے تھے، سامنے بادشاہ ہے، بادشاہ کے لیے اچھے اچھے تحفے لے کے گئے ہیں یہ لوگ، جو کافروں کا گروپ ہے بہترین تحفہ لے کے گیا ہے وہاں، کہ پہلے تحفہ دیں گے ہم، اس سے خوش ہو جائے گا وہ، جب خوش ہو جائے گا تو اپنی بات منوائیں گے، ہے نا؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے، سامنے والے کو پہلے خوش کرو، کیسے خوش ہوگا دیکھا جا کے، کس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ۔ بعض لوگ مٹھائی لے کے جاتے ہیں، بعض لوگ کچھ اور لے کے جاتے ہیں، بعض لوگ پتہ لگاتے ہیں کس چیز سے خوش ہوگا، پیسے سے خوش ہوگا کہ مٹھائی سے خوش ہوگا کہ اور کسی چیز سے خوش ہوگا۔ ایک صاحب تھے، وہ خاص تہوار کے موقع پر کچھ چیزیں بانٹا کرتے تھے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ مول صاحب یہاں تو بڑا، دوسرے ملک کی بات بتا رہا ہوں، مول صاحب یہاں تو بڑا برا رواج ہے اور میں وہ چیزیں بانٹ نہیں سکتا جو خوشی کے موقع پر لوگ بانٹتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کیا بانٹتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بھی لا کے دکھایا کہ یہ لیجیے، یہ بانٹتا ہوں۔ چائے کی بہترین پیالی بانٹتے تھے وہ، عمدہ قسم کی، قیمتی، اپنے کسٹمرز کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو، جو ان کے تجارت والے لوگ آپس کے تھے ان کے درمیان۔ اور انہوں نے راستہ نکالا واقعی میں، کل مول صاحب میں بہترین جام بھی بانٹ سکتا ہوں، مگر جام میں شرابی بھی پی جاتی ہے، میں بہترین گلاس بھی بانٹ سکتا ہوں، مگر گلاس میں شرابی بھی جاتی ہے، لیکن میں چائے کی بہترین پیالی بانٹتا ہوں، اس میں تو چائے ہی پی جائے گی، شراب نہیں پی جائے گی۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ کوئی بدبخت ہو تو اس کی بات الگ ہے، لیکن چائے کی پیالی میں عام طور پر اس کو کم خوشی کے موقع پر، تہواروں کے موقع پر جو گفٹ دیتے ہیں اس میں یہی دیتا ہوں میں۔ بعض لوگ شراب کی بوتلیں دیتے ہیں چھوٹی بڑی، بعض لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، کچھ اور بانٹتے ہیں، میں تو یہی بانٹتا ہوں۔ بڑے آدمی تھے، پیسے والے تھے، قیمتی سامان، تو سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے لوگ گفٹ لے کے جاتے ہیں، تحفہ لے کے جاتے ہیں۔ عمرو عاص کی پارٹی مکے میں اس وقت بہترین تحفہ کیا ہوتا تھا، چمڑے کی تجارت بہت اچھی تھی، چمڑے کا مکنی بنی ہوئی چیز، لیدر کی، اس کی بڑی تجارت تھی۔ آپ حوالے عرب پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا اس میں، تو بہترین لیدر کی بنی ہوئی چیزیں، اور لیدر وہاں سے لے کے گئے نجاشی کے پاس اور دیا۔ پہلے انہوں نے تحفہ دیا، پھر شکایت ان کی کہ ہمارے کے کچھ لوگ بھاگ کے آئے ہیں وہاں سے، ہم کو واپس کر دو۔ ظاہر ہے کہ تحفہ لے کے خوش ہو جانے والے اور ہوتے ہیں، تحفہ رشوت کا نام بدل کے تحفہ رکھنے والے اور ہوتے ہیں، یہ بھی تو ہوتا ہے۔ نہیں، رشوت تھوڑی دے رہے ہیں، تحفہ دینا گفٹ ہے، یہ تو ایک قسمت یہ بھی ہے، ایک صورت یہ بھی ہے گفٹ دینے کی۔ وہ لے کے گئے تھے اچھے کام کے لیے نہیں، برے کام کے لیے،
بولا کام یہ تھا کہ ان کو اپنے ملک سے بھگاؤ یا ہمارے حوالے کرو، پھر ہم ان کے اوپر ستم ڈھائیں گے، لے جا کے ان کو اپنے ملک میں ان کے اوپر ستم ڈھائیں گے۔ نجاشی بہرحال انصاف ور تھا، اس نے دونوں پارٹیوں کو جمع کیا اپنے دربار میں، ادھر امریاس کی پارٹی، ادھر مہاجرین کی پارٹی۔ مہاجرین میں سے جس کو تقریر کرنے کے لیے اور ڈیفنس کرنے کے لیے ان لوگوں نے چنا، وہ جعفر ابن ابو طالب تھے، صلوات پڑھتے محمد والے، مولا علی کے بڑے بھائی۔ اس ملک میں اسلام کا ڈیفنس کرنے والا بھی کوئی اور نہ تھا، ابو طالب کا لہو تھا اس ملک میں، اور کوئی نہیں تھا۔ مولا علی کے بڑے بھائی جناب جعفر طیار جن کو کہتے ہیں آپ، ان کو منتخب کر کے کہا کہ آپ ہماری طرف سے ڈیفنس کیجئے۔ نجاشی کے سامنے جب امریاس شکایت کر چکا اور ان لوگوں کی شکایت ہو چکی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ بنی ہاشم کے فصاحت و بلاغت اور بہترین تقریر کا نمونہ اس وقت جناب جعفر تھے، جن کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر۔ جناب جعفر مولا علی سے بڑے تھے، ان کے بڑے بھائی تھے۔ انہوں نے وفد کی قیادت کی اور وفد کی ترجمانی کی اور نجاشی کے سامنے تقریر کی کہ ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے۔ سنیے گا غور سے، اس تقریر کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اردو زبان میں۔ جناب جعفر طیار نے، طیار تو بعد میں لقب ملا، جناب جعفر ابن ابی طالب نے فرمایا، اے بادشاہ، ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، کبھی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں اس وقت کے معاشرے کی شارٹ لفظوں میں، مختصر لفظوں میں جو ترجمانی جعفر کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ کو اگر آپ دھنک کے دیکھیے گا، تشریح کیجیے گا، تو اس کو انلارج کیجیے گا، تو پورے عرب کے معاشرے کی لمبی لمبی تصویریں نکل آئیں گی، بڑی بڑی۔ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، اپنے کو نہیں کہہ رہے ہیں، وہ جو آیا تھا وہ تو بنی ہاشم کے خاندان کے تھے۔ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، کبھی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اسی اثنا میں ہم میں سے ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت، صداقت اور دیانت سے ہم لوگ پہلے ہی سے واقف تھے۔ ہمارے درمیان ایسا شخص پیدا ہوا جس کی شرافت، صداقت اور دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف پاک دامن، عفیف یعنی پاک دامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے۔ جعفر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، شرک و بت پرستی ہم نے چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے، ہم نے تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ جو ایلیگیشن اس نے لگائے تھے کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ آئے ہیں، بہک گئے ہیں، ہر ایک کا دفاع کر رہے ہیں جناب جعفر، ہم ایسے تھے، ہم ایسے تھے، ہم ایسے تھے۔ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، جب چھوڑ دیا تو یہ میرا جرم تھا، چھوڑ دینا ہمارا جرم تھا۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کے دشمن بن گئی اور اب ہم کو مجبور کرتی ہے ہماری قوم کہ ہم پھر اسی گمراہی میں لوٹ جائیں۔ انصاف پسند بادشاہ بیٹھا جعفر طیار کی تقریر سن رہا ہے، یہ مجبور کر رہے ہیں ہم کو کہ انہیں برائیوں میں ہم پھر لوٹ جائیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ نجاشی نے کہا اچھا تم پڑھ کے سناؤ، کچھ تم کو یاد ہو تو، تمہارے پیغمبر پر کیا وحی نازل ہوئی ہے، تمہارے پیغمبر کیا کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، جتنا بھی قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا تھا جناب جعفر طیار کو
وہ قرآن یاد رہا ہوگا۔ قرآن کے تمام پاروں، تمام سوروں میں سے جو بھی اس وقت تھا، جتنی آیتیں تھیں، اس میں سے آپ نے سورہ مریم کو منتخب کیا۔ وہ سامنے والا عیسائی تھا، مسیحی تھا، نصرانی تھا، آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، وہ تلاوت کر کے کچھ آیتیں آپ نے سنائی۔ یہ جب جناب جعفر طیار ان آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے، چونکہ وہ بھی عربی جانتا تھا، یہ قرآن کی آیتیں عربی میں تھیں، تاریخ کہتی ہے کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، یہ نہ پیغمبر بول رہے ہیں نہ علی بول رہے ہیں، یہ نہ پیغمبر سنا رہے ہیں نہ علی سنا رہے ہیں، یہ مولا علی کے بڑے بھائی ہیں جو سورہ مریم کی تلاوت کر کے نجاشی کو سنا رہے ہیں۔ دل میں اگر جگہ ہو، دل کی زمین اگر نرم ہو تو قرآن کی آیتیں اثر کرتی ہیں، چاہے اسلام والا نہ ہو۔ نجاشی اسلام والا نہیں تھا، وہ تو عیسائی اور مسیحی تھا۔ پورے اتری ہوئی آیتیں جتنی بھی اس وقت تک نازل ہو چکی تھیں، ان میں سے سورہ مریم کی چند آیتوں کو منتخب کر کے نجاشی کے سامنے جناب جعفر طیار نے بیان کیا۔ وہ پڑھتے جا رہے ہیں، علی نہیں بول رہے ہیں، جعفر بول رہے ہیں، پیغمبر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جعفر کے پڑھنے کا یہ اثر ہوا قرآن مجید کی آیتوں کو کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا دل سے بات اٹھ رہی تھی، پیغمبر کی زبان نہیں تھی وہاں، علی کی زبان بھی نہیں تھی، وہ ہوتے اور وہ پڑھتے تو جانے کیا ہوتا۔ جعفر طیار کی زبان تھی، وہ پڑھ رہے تھے، اس کے دل کی زمین بھی نرم تھی، قرآن کی آیتیں براہ راست اثر کر رہی تھیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو چلنے لگے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ یہاں تقریباً بہت سارے لوگ شیشے والے بیٹھے ہوئے ہیں، شیشہ پھول کی پتی سے نہیں کٹتا ہے۔ شیشہ جو آپ کے یہاں چھری ہوتی، وہ شیشہ کاٹنے والی چھری ہوتی ہے ہلکی سی، اس پر ایک ذرا سا ہیرا لگا رہتا ہے، نشان لگاتے ہیں کٹ جاتا ہے۔ شیشہ اور کسی چیز سے کاٹے گا ٹوٹ جائے گا، لوہے سے نہیں کٹے گا، آری سے نہیں کٹے گا، اس کے کاٹنے کے لیے ایک الگ ہی چیز ہے جس سے آپ بہتر واقف ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ اس سے بہتر واقف ہیں۔ میں نے دیکھ کے سنا سمجھا ہے، میں نے کبھی کاٹا نہیں، نہ میرا کام ہے نہ میرے بیٹا ہے۔ شیشے کو کیسے کاٹتے ہیں؟ ہیرے سے۔ ہیرے کو کیسے کاٹتے ہوں گے، اس کو کیسے تلاشتے ہوں گے، اس کے لیے مشینیں الگ ہوں گی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ عقلمند ہو، دانشمند ہو تو اس پر کلام کا اثر بھی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اتنی تقریریں ہمارے درمیان ہو رہی ہیں، اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ ہمارے دل کی زمین کہیں سخت تو نہیں ہو گئی ہے؟ اگر قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد جعفر طیار کی زبان سے سن کے نجاشی کے آنسو بہتے ہیں تو ہم کو اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ کبھی ہماری آنکھیں میں کیوں نہ ڈبڈبائیں قرآن پڑھتے۔ پڑھیں اور غور کریں، وہ دل کی زمین نرم ہو تو یقیناً اثر ہوگا۔ ہم کیا تھے؟ جعفر نے بتایا، یہ بادشاہ ہم ایسے تھے۔ ایک شخص شریف پیدا ہوا ہمارے درمیان، باعزت تھا، اس کی صداقت، اس کی لیاقت، سب کا ہم کو یقین تھا۔ اس نے ہم کو بتایا کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ ہم نے برائیاں چھوڑ دی بادشاہ، ہم نے اس سے توبہ کر لیا، ہمارا قصور یہی ہے، ہم تیرے ملک میں پناہ لینے کے لیے آ گئے، یہ لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آ گئے۔ یہ تو جعفر طیار کی تقریر تھی کہ کچھ وہ سناؤ جو تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے۔ تو جناب جعفر نے وہ سنایا جو پیغمبر پر نازل ہوا تھا، یعنی سورہ مریم کی چند آیتیں سنا دیں۔ سننے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب آنسو نکل آئے، اللہ اللہ، تو یہ تو ان کا سنانا ہوا، ضروری ہے تو اس کا کمنٹ بھی سنیں آپ۔ آنسو تو زبان ہوتے ہی ہیں، اس نے زبان سے کیا کہا اس کو سننے کے بعد؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل، وہ تو انجیل والا تھا نا، اس نے کہا یہ کلام جو تم نے سنا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں، دونوں ایک ہی چراغ کی لو دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔
ظاہر ہے کہ اس کے پاس جناب عیسیٰ والی انجیل ہوگی، غیر محرف، جو چینج نہیں ہوئی تھی، اصلی والی انجیل اور اصلی والا قرآن۔ جب یہ پڑھ رہے تو دونوں کو ملا رہا تھا، ملا کے دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے دونوں کی تو ایک ہی لو ہے، ایک ہی چراغ کی دونوں روشنیاں معلوم ہو رہی ہیں، قرآن بھی اور انجیل بھی۔ اگر وہ انجیل اصلی صورت میں باقی رہ جاتی تو قرآن کی تصدیق کرتی۔ اسی لیے تو مولا علی نے کہا تھا کہ میں کیا کیا پڑھوں، پیغمبر نے کہا پڑھو اور سناؤ، تو آپ نے توریت کی تلاوت بھی کی، زبور کی تلاوت بھی کی، انجیل کی بھی تلاوت کی اور قرآن کی تلاوت کی، اور کہہ کے بتایا کہ اے نجاشی دیکھو، یا اے لوگوں دیکھو، یہ صرف ایک چراغ کی دو لویں نہیں ہیں، یہ ساری لویں اسی کی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ قریش کو واپس کر دیا تم لوگ جاؤ یہاں سے، یہ لوگ یہیں رہیں گے، مگر دل کی آگ نہیں بجھی، امر آس کے دل کی آگ نہیں بجھی اور بھڑک گئی، اس لیے کہ اس مقدمے میں وہ ہار گیا، شکست کھا گیا۔ شکست کھانے کے بعد آدمی کیا کرتا؟ پھر اپیل کرتا ہے۔ اس نے پھر جا کے ان کے ملاؤں سے بات کی، ان کو تحفے دیے، ان کو ملایا۔ آپ سازشوں کو جال، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اصلی اسلام کے خلاف، مومنین کے خلاف بولے کیسے جاتے تھے، اس کو آپ سن لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیا جال لائے پرانے شکاری۔ آج بھی مومنین کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں اور جال بنے جاتے ہیں، طریقہ وہی ہے، ذرا جال کا رنگ بدل گیا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ میں بات بہت پردے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھ سکتے ہو سمجھتے رہیے، ورنہ کھل کے کہنے کا موقع آئے گا تو کھل کے بھی کہوں گا آپ کے سامنے۔ اس واقعے کو یاد رکھیے، اس تقریر کو جو پہلی تقریر سلسلے میں ہو رہی ہے، ممکن ہے آئندہ کبھی کام آئی ہے اور مجھے اسے پھر دہرانا پڑے۔ کیا کیا اس نے؟ پہلے ان کے ملاؤں کو پکڑا، پھر جا کے دوسرے دن امر آس نے ان کو بھی تحفے دیے، یعنی ان کو بھی خریدا رشوت دے کے، پھر دربار میں۔ اب جو بھی باتیں ان کے درمیان ہوئی ہوں وہ تو آؤٹ نہیں ہو سکی، مگر دربار میں جو پھر دوسری گفتگو ہوئی وہ آپ سنیے۔ پھر اس نے اپیل کی گویا نجاشی کے دربار میں، اور اس نے کہا کہ بادشاہ ان سے یہ تو پوچھو کہ عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں یہ۔ اب ظاہر ہے کہ عیسیٰ کی برائی اگر کریں گے یہ تو وہ ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، بھگائے گا ان کو، اس لیے کہ آنے والا جو آدمی ہے وہ ہوشیار ہے، قریش کا وہ شخص ہوشیار ہے، وہ جھگڑا لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سازش کو سمجھنا چاہیے کہ کہاں آدمی کیسے جھگڑا لگاتا ہے، وہ کس طرح سے وہ سخن چینی کرتا ہے، چغل خوریاں کیسے کرتا ہے، کس طرح کے جال بنتا ہے۔ یہ پیغمبر کی تاریخ سیاست بھی ہے۔ مومنین کو اس سے باخبر رہنا چاہیے، اہل ایمان کو اس سے باخبر رہنا چاہیے، علی والوں کو کم سے کم اس سے باخبر رہنا چاہیے۔ جال بن رہا ہے، اس نے کہا ان سے پوچھو تو۔ پھر دوسرے دن حاضری ہوئی، بلائے گئے سب کہ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت جعفر نے کہا کہ ہمارے پیغمبر نے بتلایا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بندہ، پیغمبر اور کلمۃ اللہ ہیں۔ غور کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا ان جملوں کو۔ جناب جعفر نے کہا کہ ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بندہ ہیں، پیغمبر ہیں، کلمۃ اللہ ہیں۔ اسی آیت کی ترجمانی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، جو آپ سنتے رہتے ہیں، اسی کو دہرا دیا۔ جب اس نے یہ سنا کہ مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے، خدا نہیں، ممکن ہے ان عیسائیوں کا عقیدہ رہا ہو اور آج بھی کسی کا عقیدہ ہو کہ خدا کے بیٹے ہیں، بیٹے نہیں۔ انہوں نے کہا میرا نبی یہ کہتا ہے کہ خدا کے بندے تھے، پیغمبر تھے، کلمۃ اللہ تھے۔ ظاہر ہے کہ جو اصلی انجیل پڑھے ہوگا اس میں تو یہی سب لکھا تھا، بعد میں بدلنے والوں نے بدل دیا، اس کے پاس اصلی انجیل نہیں ہوگی۔ تبھی اس نے کہا تھا کہ جو تم سنا رہے ہو آیتیں، پہلے دن جو تم آیتیں سنا رہے ہو، اس کی اور انجیل کی لو ایک ہی معلوم ہوتی، ایک ہی چراغ کی دو لو ہے۔ اس کو سننے کے بعد، اس جملے کو سننے کے بعد اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا کہ تمہارا نبی جو کہہ رہا ہے، جو بتاتا ہے، عیسیٰ اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ تو پھر کہا کہ آپ لوگ سب یہیں رہیے، اور جناب جعفر طیار فتح خیبر تک وہیں تھے۔
بدر احد یہ سب میں جناب جعفر طیار شریک نہیں تھے، وہیں تھے جس دن خیبر فتح ہوئی ہے، اسی دن جناب جعفر طیار بھی واپس آئے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں حیران ہوں، فتح خیبر کی خوشی زیادہ مناؤں کہ جعفر کے واپس آنے کی خوشی مناؤں؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ پیغمبر نے کیا دیا یہ سمجھنے کے لیے؟ یہ سمجھنا پڑے گا کہ لوگ کیا تھے اور کیسے تھے، اور اس رنگ پر پیغمبر نے کیسا رنگ چڑھا کے صاحب ایمان بنا دیا۔ اور صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔